ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ بعد صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام انعامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو ابھی شروع ہوا تھا، ابھی ختم ہونے کو ہے۔ گنتی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں، لہذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ان بچے کچھ ایام کو غنیمت سمجھیں اور اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے، دل میں پچھتاوا لاتے ہوئے، گناہوں کا دوبارہ گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے، دوبارہ گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آئیں اور سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ کیا پتہ کہ پھر آئندہ سال ہمیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ سے تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں بار بار ہر سال ہمیں رمضان نصیب فرمائے اور رمضان میں ہمیں وہ اعمال صالحہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو کر کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اور خصوصاً اس کے آخری 10 دن بڑے اہم ہیں، بڑے قیمتی ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ اتنی فضیلت والے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اعمال کو رکھا ہے، اگر ان اعمال کو سمجھ کر کے ایک بندہ مومن اس پر عمل کر لے، اس پر عملی جامہ پہنائے تو یقیناً وہ شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے شب قدر اور اعتکاف کے فضائل اور کچھ اہم مسائل پر گفتگو کی تھی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی مرضی سے زکوٰۃ الفطر اور عید کے متعلق کچھ اہم مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام کو اس کے دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے، قد افلح من تزکا،
وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنی زکوٰۃ نکالی۔ زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر اور فطرانہ، یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ اور فطرانہ کہتے ہیں جو رمضان کے روزے ختم ہونے پر ادا کیا جاتا ہے اسے فطرانہ کہا جاتا ہے، صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے یا زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اسلام فطرانے کا یہ جو نظام رکھا ہے بڑا پیارا نظام ہے، اور یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس نظام کو اس شریعت اسلامیہ نے کیوں رکھا ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے، کیا حکمتیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کے ہر شخص پر فرض کرنے کے، ہر فرض کو ادا کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس کی دو بڑی عظیم حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے اس زکوٰۃ الفطر کے ادا کرنے کی کہ فطرانہ ادا کرنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ روزے دار رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھتے ہیں، روزے دار رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھتا ہے تو اس کی مکمل کوشش ہوتی ہے کہ وہ روزے کے آداب کا مکمل طور پر خیال رکھو۔ لیکن انسان ہے، بشر ہے، بتقاضائے بشریت اس سے یقیناً کچھ نہ کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ایسے خطائیں اور لغزشیں سرزد ہو جاتی ہیں جس کا اثر اس کے روزے پر پڑتا ہے، جس کا اثر اس کے روزے پر پڑتا ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے ختم ہونے پر جو شخص زکوٰۃ الفطر کو ادا کرتا ہے، جو روزے دار زکوٰۃ الفطر کو ادا کرتا ہے تو روزے کی حالت میں روزے دار سے جو خطائیں، جو لغزشیں اور جو لغو باتیں، جو گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فطرانے کے بدلے میں ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یا دوسری حکمت اس فطرانے کو فرض کرنے کی وہ یہ ہے کہ عید کا دن یقیناً خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے۔ عید کا دن یقیناً مسلمانوں کے لیے، خصوصاً روزے داروں کے لیے یہ خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے، شریعت اسلامیہ یہ چاہتی ہے کہ عید کے دن چاہے کوئی بھی مسلمان کیوں نہ ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان ایک دوسرے انسان سے، دوسرے سے بے نیاز ہو کر کے وہ عید منائے۔ عید کے دن کوئی بھی غریب سے غریب آدمی کسی کے سامنے بھیک نہ مانگے، ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو عید کے دن جو ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے تک جو فطرانہ ہم ادا کرتے ہیں، یقیناً اس کے ذریعے غریبوں، فقیروں اور محتاجوں کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو حکمتیں ہیں فطرانے کے فرضیت کے۔ ایک تو روزے دار سے جو روزے کی حالت میں خطائیں اور لغزشیں ہوتی ہیں، لغو باتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ فطرانے کے بدلے میں ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا، غریبوں اور فقیروں اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوسرا مسئلہ فطرانے کے تعلق سے کہ فطرانے کا حکم کیا ہے؟ کہ فطرانہ دینا سنت ہے، دو گے تو ثواب ملے گا، نہیں دو گے تو کوئی بات نہیں ہے، یا فطرانہ دینا مستحب ہے، دیں گے تو بھی چلے گا، نہیں دو گے تب بھی چلے گا، یا پھر فطرانہ دینا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے؟ تو آئیے سنیے، فطرانہ یہ ہر شخص پر، ہر فرد پر، گھر کے ہر بچے سے بچے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطرانے کو ادا کرنا فرض قرار دیا ہے۔ یہ فرض ہے اور واجب ہے، نہیں دو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ فطرانہ ہر شخص کے طرف سے ادا کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ اور فریضہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر نہیں دو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے، اس کو فریضہ کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو پہلی دلیل جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کہا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو ہر فرد پر فرض قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
طہرۃ للصائم، روزے دار سے روزے کی حالت میں جو لغو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے، وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، جس کے راوی ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو ہر شخص پر فرض قرار دیا ہے۔ یہ فرض ہے، فریضہ ہے، جس کا ادا کرنا ہر مسلمان کے جانب سے ضروری اور لازم ہے۔ جو نہیں ادا کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من تمر وصاعا من شعیر على كل حر او عبد ذکر و انثى۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ جو صدقہ فطر ہے یہ ہر شخص کے جانب سے، چاہے وہ غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر شخص کے جانب سے 1 سا کھجور یا 1 سا اناج صدقۃ الفطر میں دیا جائے گا۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقۃ الفطر فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے اور ضروری ہے۔ اس کا ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، اور فریضے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اگر ادا نہیں کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، تیسرا مسئلہ یہ ہے، اب ہم نے یہ تو جان لیا کہ صدقۃ الفطر فرض اور واجب ہے۔ کس پر واجب ہے؟ کیا کافر پر بھی فرض ہے؟ کیا فقیر، مسکین، محتاج پر بھی فرض ہے؟ یا صرف غنی اور مالدار پر فرض ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، اس کے دلیل میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو سنیے جو بخاری اور مسلم کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر یہ 1 سا کھجور اور 1 سا اناج کی شکل میں دیا جائے گا۔ 1 سا کھجور اور 1 سا اناج کی شکل میں دینا ضروری ہے، اور یہ جو صدقہ ہے یہ مسلمانوں کے ہر بڑے، چھوٹے، غلام، آزاد، مرد، عورت، ہر ایک کی جانب سے ادا کیا جائے گا، ہر ایک کی جانب سے، چاہے وہ روزہ رکھے چاہے وہ روزہ نہ رکھے، ہر مسلمان کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے اور واجب اور لازم ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پتہ چلا کہ صدقہ فطر واجب ہے، فرض ہے، اور صرف مسلمانوں پر فرض ہے، کافر پر فرض نہیں ہے۔ کیونکہ روزے کی زکوٰۃ الفطر کے ادا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرضیت کی جو مقصد اللہ کے نبی نے بتایا، اس کے ذریعے روزے دار سے روزے کی حالت میں جو لغو ہوتی ہے اس کو لغزشیں معاف ہو جاتی ہیں، اور جب ایک کافر جو روزہ ہی نہیں رکھتا وہ صدقہ فطر ادا کرے یا نہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے۔ تو زکوٰۃ الفطر واجب اور فرض ہے، اور صرف مسلمانوں پر فرض ہے، کافر پر زکوٰۃ الفطر فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فطرانہ ادا کرنے کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ایک آدمی ہے جس کے گھر میں نہ تو کھانے کے لیے نہ اناج ہے، نہ غلہ ہے، نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کا محتاج ہے، دوسروں سے مانگ کر کے کھاتا ہے، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ فطر ادا کر سکے، تو کیا اس پر بھی واجب ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، ایسے شخص پر زکوٰۃ فطر واجب اور فرض نہیں ہے۔ ایسے شخص پر زکوٰۃ فطر فرض نہیں ہے کیونکہ وہ خود بھوک سے مر رہا ہے، اس کے پاس کوئی اناج نہیں ہے، کوئی غلہ نہیں ہے، کوئی کرنسی نہیں ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ الفطر کہاں سے ادا کرے گا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، لوگوں تم اللہ سے ڈرو اور جتنی تمہاری طاقت ہو اپنی طاقت کے مطابق شریعت پر عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر بھی فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو اتنا مکلف نہیں بناتا جتنا وہ طاقت رکھتا ہے، جتنا وہ طاقت رکھتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکلف بناتا ہے۔ تو ان باتوں سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ الفطر صرف مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اور
اتنا غریب اور اتنا فقیر ہے آدمی کہ وہ زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر فرض اور واجب نہیں ہے۔ ہاں اس پر کب واجب ہوتا ہے یہ بھی جان لیں، فطرانہ اس کے اوپر کب وہ فرض اور واجب ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، علماء کرام کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ جس کے پاس زکوٰۃ الفطر کس پر واجب ہے، اس کو غور سے سنیں، کہ جس کے پاس عید کے دن کا کھانا، عید کے دن اور عید کی رات کا کھانا موجود ہے، عید کے دن اور عید کی رات کا کھانا موجود ہے، اس کے لیے بھی اور اس کے بیوی بچوں کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ کچھ زائد ہے تو پھر جو زائد بچا ہے اس کے پاس، اس میں سے وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا۔ ایسے شخص پر زکوٰۃ الفطر واجب اور فرض ہے، واجب اور فرض ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اہل علم کیا کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس اتنا اناج ہے، اتنا غلہ موجود ہے کہ عید کے دن اور عید کی رات کو وہ کھا پی کر کے اور زیادہ بچ رہا ہے، تو جو زیادہ بچ رہا ہے اس میں سے اسے زکوٰۃ الفطر فطرانہ اسے ادا کرنا واجب اور ضروری اور فرض ہے۔ اس کی دلیل مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل الناس وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار۔ جو شخص، ایک انسان، اس کے پاس اتنا مال ہے، اتنا غلہ اور اتنا اناج ہے، اتنا غلہ اور اتنا اناج ہے کہ وہ غلہ وہ اناج اس کے اور اس کے بیوی بچوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی لالچ میں آ کر کے، پھر اس میں آ کر کے لوگوں سے مانگتے رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ مانگنا ان کی عادت سے پڑ گئی ہے، وہ مانگتے ہی رہتے ہیں، جبکہ ان کے پاس اتنا اناج ہے، اتنا غلہ ہے، اتنا پیسہ اور کرنسی ہے کہ وہ ان کے اور ان کے بچوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن ہرس میں آ کر کے، لالچ میں آ کر کے وہ لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مانگ رہا ہے یا مانگ کر کے جمع کر رہا ہے، گویا وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے، جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنی مقدار ہے جس مقدار کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے کافی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس ایک دن اور ایک رات کا کھانا، ایک دن اور ایک رات کا کھانا موجود ہے، جس سے وہ اپنا بھرپور پیٹ بھر سکتا ہے، اور اس کے زیر کفالت میں جو لوگ موجود ہیں، اس کے بیوی ہیں، بچے ہیں، وہ بھی کھا پی کر کے خوشحال رہ سکتے ہیں، تو ایسا شخص کو شریعت کے اعتبار سے مالدار اور غنی کہا جاتا ہے۔ ایسا شخص مالدار ہے، غنی ہے، جس کے پاس ایک دن کا کھانا اور ایک دن اور رات کا کھانا موجود ہے، ایسا شخص مالدار ہے، ایسا شخص دوسروں سے مانگتے نہ پھرے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے پاس عید کے دن اور عید کا رات کا کھانا موجود ہے، اناج و غلہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ کچھ زیادہ بھی موجود ہے، تو جو زیادہ ہے اس زیادہ میں سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایسا فقیر آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ اناج ہے، نہ اناج تھا، نہ غلہ تھا، نہ کھانا تھا، کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے، لیکن عید کی رات اس کے پاس اتنا اناج آ گیا، اتنا غلہ آ گیا، جتنا کہ وہ خود کھا لے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا لے، عید کے دن اور عید کے رات وہ کھا پی کر کے، اور بہت زیادہ اس کے پاس اناج و غلہ بچ رہا ہے، تو پھر ایسے فقیر پر بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا فرض اور واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس فطرانہ پہلے نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اتنا دیا کہ ڈھیر جمع ہو گیا، تو ایسے شخص پر بھی فطرانہ ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ الفطر ایک سا اناج کی شکل میں دینا ضروری ہے، اور یہ مسلمانوں کے ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام، اور پھر غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، سب تمام کے تمام پر فرض ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما غنیکم فیزکیہ اللہ واما فقیرکم فیرد علیہ اکثر مما آتا۔ جب ایک مالدار آدمی زکوٰۃ الفطر نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فطرانے کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ایک غریب آدمی، فقیر آدمی، زکوٰۃ الفطر جس کے پاس طاقت نہیں تھی، وہ لوگوں کے پاس سے اکٹھا کیا، جمع کیا، کہیں سے کوشش کر کے لا کر کے وہ زکوٰۃ الفطر نکالا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ تڑپ جو اس نے کیا ہے، ایک تو اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کرے گا جو روزے کی حالت میں اس سے ہوئی تھی، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اس نے
نے اللہ کی راہ میں دیا ہے اللہ اس سے دگنا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، زکوٰۃ الفطر یہ ہر انسان کی طرف سے دینا ہے، ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے نکالنا، ادا کرنا یہ واجب، ضروری اور فرض ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلو کہ زکوٰۃ الفطر، کیا یہ زکوٰۃ الفطر آپ چاہیں تو ایک ہی انسان کو اپنا پورا فطرانہ دے سکتے ہو؟ ایک ہی انسان کو، بھئی آپ کے گھر میں 12-15 کلو کا اگر زکوٰۃ الفطر نکل رہا ہے تو آپ پورا 15 کلو لے کر کے کسی ایک فرد کو بھی دے سکتے ہو، کسی ایک فیملی کو بھی دے سکتے ہو، یا پھر اس کو ایک سے زیادہ لوگوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو صدقہ ہے اسے کس شکل میں کس شکل میں دیا جائے، کیا دینار کی شکل میں دیں، کیا درہم کی شکل میں دیں، یا ڈالر کی شکل میں دیں، یا روپے پیسوں کی شکل میں دیں، یا پھر اناج، یا پھر صرف اناج اور غلے کی شکل میں ادا کریں؟ تو میرے محترم بھائیوں، اس سلسلے میں بخاری اور مسلم میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ كنا نخرج اذا كان فينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من طعام وساعا من شعير او ساعا من تمر او ساعا من عقد او ساعا من زبیب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی اللہ کے رسول ابھی زندہ ہیں، حیات میں ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے حیات مبارکہ کے اندر زکوٰۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ کیسے ادا کرتے تھے؟ گھر کے ہر فرد کے جانب سے ایک سا من طعام، ایک سا اناج میں سے، او سا من شعیر، ایک سا گیہوں میں سے، او سا من تمر، یا ایک سا کھجور میں سے، او سا من عقد، یا ایک سا پنیر میں سے، او سا من زبیب، یا ایک سا منقع میں سے۔ انہی چیزوں میں سے زکوٰۃ الفطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا جاتا تھا۔ کیا اس حدیث میں کہیں پر بھی روپے پیسوں کا ذکر آیا ہے؟ نہیں آیا۔ 6 چیزیں ہم نے بیان کی۔ اللہ کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اناج میں سے زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے، گیہوں میں سے دیتے تھے، کھجور میں سے دیتے تھے، پنیر میں سے دیتے تھے، منقع میں سے دیتے تھے۔ تو یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اسی میں سے زکوٰۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ جہاں تک روپے پیسوں کا تعلق ہے، آج بہت سارے لوگ تعلیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی سارے کے سارے اگر اناج ہی دیں گے تو فقیر کو دیگر حاجتیں جو اس کی موجود ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی؟ بہتر ہے کہ کچھ لوگ پیسے دے دیں اور کچھ لوگ اناج دے دیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا، فقیروں پر ہمدردی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو نہ بگاڑیں۔ فقیروں پر ہمدردی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ بگاڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو کھاتے ہو کھانے کی چیزوں میں سے تمہیں زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر اناج میں سے دیا، غلہ میں سے دیا، کھانے کی چیزوں میں سے دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے بھی اناج میں سے دیا۔ اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ائمہ اکرام سب کے سب نے زکوٰۃ الفطر کھانے کی چیزوں میں سے نکالا ہے، کھانے کی چیزوں میں سے ہی نکالا ہے، اناج کی شکل میں ہی دیا ہے، غلے کی شکل میں دیا ہے۔ اگر فقیروں سے آپ کو ہمدردی ہے تو آپ اس کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں، فقیروں سے ہمدردی ہے تو آپ اس کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو فقیروں سے ہمدردی کے ناطے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ بگاڑیں۔ میرے محترم بھائیوں، تو زکوٰۃ الفطر اناج میں سے دینا ہے، غلے میں سے دینا ہے، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے ادا کرنا ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا ادا کریں؟ ہر فرد کی طرف سے ایک سا دینا ہے۔ ایک سا کتنا کلو ہوتا ہے؟ ایک سا کتنے کلو کا ایک سا ہوتا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، اگر آپ چاول دے رہے ہو، کھانے کی چیزوں میں سے دینا ہے تو یقیناً ہم لوگ چاول، جو آپ لوگ جس چیز کو زیادہ استعمال کرتے ہو اسی میں سے ادا کریں۔ اگر آپ چاول زیادہ کھاتے ہیں تو چاول دیں، گیہوں کھاتے ہیں تو گیہوں دیں، باجرہ کھاتے ہیں تو باجرہ دیں۔ تو جو شخص چاول، گیہوں یا باجرے کی شکل میں اگر وہ زکوٰۃ الفطر ادا کر رہا ہے تو زکوٰۃ الفطر ہر فرد کی طرف سے، گھر کے ہر فرد کی طرف سے، چاہے وہ چھوٹے ہو، بڑے ہو، یا پھر بوڑھے ہو، بچے ہو، نوجوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کی طرف سے نکالا جائے گا۔ ہر ایک کی طرف سے ایک ساتھ زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اگر چاند رات کو عید کی نماز سے پہلے تک اگر کسی بچے کی ولادت ہو گئی تو اس بچے کے جانب سے بھی آپ کو زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔
ہاں اگر بچہ ماں کی پیٹ میں ہے تو پھر اس پر فطرانہ واجب نہیں ہوتا. بچہ پیدا ہو چکا ہے، اس کی پیدائش ہو گئی ہے، تو پھر اس کی طرف سے بھی فطرانہ دینا آپ کو فرض باپ کے لیے ضروری ہے، واجب اور فرض ہے باپ پر کہ اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کرے. اگر آدمی چاول، گیہوں یا جوار یا باجرہ دے رہا ہے تو گھر کے ہر فرد کی جانب سے 3.25 کلو زکوٰۃ نکالے. ہر فرد کی جانب سے 3.25 کلو زکوٰۃ نکالے. ہمارے پاس آفس میں سا موجود ہے، جب اس سا کو ہم نے تولا تو 3.25 کلو کا اناج بنا ہے. تو ہر فرد اگر وہ چاول، گیہوں یا باجرہ نکال رہا ہے تو گھر کے ہر فرد کی جانب سے 3.25 کلو اناج غلہ زکوٰۃ الفطر نکال کر کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرے. اب یہاں پر ایک دوسرا سوال بھی یہ ہے کہ اگر آدمی کو حساب نہیں مل رہا ہے، پیمانہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، 3.25 کلو کو ماپ نہیں پڑ رہا ہے، تو کیا وہ زیادہ دے سکتا ہے؟ یا آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی کیا 3.25 کلو ہی دوں، کچھ 10 کلو دے دیتا ہوں، اس میں گمراہ کیا ہے، زیادہ دے دیتا ہوں، تو کیا یہ دینا جائز ہے؟ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فطرانے کی جو مقدار ہے 3.25 کلو، یہ وہی مقدار رہے گی، اس میں نہ کم کیا جائے گا اور نہ ہی زیادہ کیا جائے گا. ہاں تم جو زیادہ دے رہے ہو وہ صدقے کی نیت سے دیں گے. آپ کی نیت یہ ہو کہ اس میں سے 3.25 کلو میرا فطرانہ ہے، میری زکوٰۃ الفطر ہے، اور اس سے جو زیادہ میں دے رہا ہوں یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، ایسا کہہ کر کے دے سکتے ہو. اسی طریقے سے زکوٰۃ الفطر کب ادا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ الفطر عید کا چاند دیکھنے سے لے کر کے عید کی نماز سے پہلے تک اسے ادا کر کے ختم کر دینا چاہیے. دلیل اس کی سنن ابو داؤد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداها قبل الصلاۃ فهي زکوٰۃ مقبولہ. جو آدمی زکوٰۃ الفطر کو عید کی نماز سے پہلے تک ادا کر دے گا تو اس کی زکوٰۃ الفطر میں شمار ہوگی، اس کی زکوٰۃ قبول کی جائے گی. ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات. اور جو شخص عید کی نماز کے بعد میں صدقہ فطر ادا کرے گا تو یہ عام صدقوں میں سے صدقہ شمار ہوگا، اس کا زکوٰۃ الفطر میں شمار نہیں کیا جائے گا. تو تو اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ چاند دیکھنے سے لے کر کے عید کی نماز سے پہلے تک آپ کو دے دینا ہے. تو کیا، اور دوسرا یہاں پر یہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا آدمی مصلحتاً 1 یا 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ عید کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں سارے کے سارے لوگ مشغول ہوتے ہیں، کوئی کپڑے خرید رہا ہے، کوئی عید کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے، کوئی عید کے دن کے لیے نماز کے لیے تیاریوں میں لگا ہوا ہے، تو ہر آدمی مشغول رہتا ہے. تو ایسی صورت میں مصلحتاً کیا 1 یا 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا جائز ہے؟ جب ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَيَجُوزُ أَن تَخْرُجَ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. زکوٰۃ الفطر یہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کرنا بھی جائز ہے. مصلحتاً آدمی 28 رمضان کو، 29 رمضان کو وہ اپنی زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتا ہے، اور یہ عمل صحابہ سے دیکھا بھی گیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے. تو اگر آدمی 1 یا 2 دن پہلے ادا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ کچھ زکوٰۃ الفطر کے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے. اسی طریقے سے رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے، لوگ اس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں. اس دن گھروں کو دھویا جاتا ہے، یا پھر اس دن لوگ ایک عجیب سا اہتمام کرتے ہیں. کوئی اس کو جمعۃ الوداع کہتا ہے، کوئی اسے جمعۃ المبارکہ کہتا ہے، کوئی اسے یتیموں کا جمعہ کہتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، جب اس کے متعلق ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرنا چاہا تو میرے محترم بھائیوں، جمعۃ الوداع کا یا اس آخری جمعے کا نہ تو قرآن میں ذکر ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں. جبکہ اہل علم کہتے ہیں کہ رمضان کا جو یہ آخری جمعہ ہے جس کے لوگ خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں اور اس کے متعلق کئی ایک حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں یہ ساری کی ساری حدیثیں جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، موضوع ہیں اور لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں. رمضان کے تمام جمعہ برابر ہیں، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر رمضان کے اسی طریقے سے اس مبارک ماہ کے اختتام پر زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کے علاوہ چند دیگر آداب کا بھی مسلمان کو خاص خیال رکھنا چاہیے. مثلاً عید کا دن ہے، عید یہ عود سے ہے،
عود کے معنی ہوتے ہیں بار بار، عود کے معنی ہوتے ہیں واپس لوٹ کر کے آنا، یعنی ایک ایسا دن جو بار بار لوٹ کر کے آتا ہے، جس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے لوگ خوشی اور مسرت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، ایسے دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کی صرف دو عیدیں ہیں، مسلمانوں کی صرف دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، لوگوں ہر قوم کی عیدیں ہوتی ہیں، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور ہماری بھی عیدیں ہیں، اور وہ عیدیں کون سی ہیں؟ صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت ایک دوسری حدیث جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو 2 دنوں میں کھیل کود میں مشغول دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے ان دنوں کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا، کہا کہ تم ان دنوں میں کیوں خوشی مناتے ہو؟ تو اہل مدینہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ہم ان 2 دنوں میں جاہلیت کے زمانے سے خوشی مناتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی عید مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قد ابدل لكم يومين خيرا منهما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن تمہیں عطا فرمائے ہیں عید منانے کے لیے۔ اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہی 2 دن ہیں مسلمانوں کے عید کے دن۔ اس کے علاوہ کوئی عید میلاد النبی نہیں، کوئی مردوں کی عید نہیں، کوئی اور دوسری عید مسلمانوں کی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی صرف یہ 2 عیدیں ہیں اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 2 بہترین دن ہیں، اور یہی 2 دن عید کے دن ہے جو مسلمانوں کے لیے سرور اور خوشی کے دن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خوشی منانے کا ہم مسلمانوں کو حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ اليونس کی آیت نمبر 58 میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں ان 2 دنوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائے، اور خوشی منانے میں غیر شرعی امور کا خاص طور پر خیال رکھے۔ خوشی میں اندھے بن کر کے وہ اسلام کا پاس و لحاظ نہ کرتے ہوئے وہ برائیوں میں نہ ملوث ہو جائیں، بدکاریوں میں نہ ملوث ہو جائیں، بلکہ وہ خوشی میں اسلام کے امور کا خیال رکھے، کیونکہ ایک مومن کی حقیقی جو خوشی ہوتی ہے وہ حقیقی خوشی جو ملتی ہے وہ اللہ کو راضی کرنے میں ملتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، چند مسائل 1-2 منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ عید کے متعلق بھی سن لیں، عید کا یہ جو دن ہے یہ بڑا ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، لوگوں تم رمضان کی گنتی پوری کر لینے کے بعد، جب رمضان کی گنتی پوری کر لو تو رمضان کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور توفیق پر پوری کر لینے کے بعد تم اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اور کبریائی بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوال کا چاند دیکھ لے، عید کا چاند دیکھ لے، تو عید کی نماز سے پہلے تک، عید کی نماز تک ہر مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ کثرت سے تکبیرات پڑھے، چاہے مرد ہو، عورتیں ہوں، چھوٹے ہو، بڑے ہو، ہر فرد کے لیے چاہیے کہ وہ کثرت سے اپنے زبان پر تکبیرات کو رکھیں، پڑھتے رہیں، چاہے وہ گھر میں ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں پر بھی کیوں نہ ہو، وہ تکبیرات پڑھتے رہیں۔ کب سے؟ چاند دیکھنے سے لے کر کے عید کی نماز تک۔ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہیں۔ اس تکبیرات کو عید کے دن پڑھتے ہی رہیں۔ اسی طریقے سے نماز عید کے لیے، عید کو نکلنے سے پہلے غسل کرنا، نیا لباس پہننا، اچھے صاف ستھرا لباس پہننا، خوشبو لگا کر کے عیدگاہ کو نکلنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور اس سنت کو ادا کرنے کا ہر شخص کو جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے گھر سے نکلنے سے پہلے طاق عدد میں کھجور کھا کر کے نکلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کھا کر کے جاتے اور عید الاضحیٰ میں آ کر کے کھاتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے مصلی کو نکلتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجور کھاتے تھے۔ طاق عدد میں مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 3 5 7 اس عدد میں کھجور کھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو جایا کرتے تھے۔ حدیث آتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات ویاکلہن وطرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھجور کھائے کے
جاتے نہیں تھے عیدگاہ کو، تو اس سنت کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من السنہ ان تخرج للعید ماشیا، سنت یہ ہے کہ آدمی عیدگاہ کو پیدل چل کر کے جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو پیدل جاتے تھے، چلتے ہوئے جاتے تھے۔ اگر عیدگاہ دور ہے، اگر پیدل جانا دشوار ہے، تو ایسی صورت میں آدمی گاڑی پر بھی جا سکتا ہے، سواری پر بھی جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پیدل جانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کو جاتے اور آتے وقت آدمی کو چاہیے کہ وہ راستہ بدلے، یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے عیدگاہ کو جاتے تھے تو ایک راستے سے جاتے تھے تو دوسرے راستے سے آتے تھے، یعنی جس راستے سے جاتے تھے اسی راستے سے واپس نہیں آتے تھے، بلکہ ایک راستے سے جاتے، راستہ بدل کر کے دوسرے راستے سے آتے تھے۔ اگر ممکن ہے تو، اگر ممکن نہیں ہے عیدگاہ کو جانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، تو ایسی صورت میں آدمی اسی راستے سے جا کر کے آ سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ آدمی راستہ بدل دے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ راستہ بدلنے سے کئی اکثریت کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی اور عید کی خوشی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کر سکو گے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کے لیے خواتین کا عیدگاہ جانا کیسا ہے؟ عید کی نماز کے لیے خواتین کا عیدگاہ جانا بعض نے کہا کہ سنت ہے، بعض نے کہا کہ مستحب ہے، بعض نے کہا کہ یہ فرض اور واجب ہے، لیکن راجح قول کے مطابق عید کے دن عورتوں کا عیدگاہ کو جانا یہ فرض اور واجب ہے، یہ واجب ہے، ہر عورت بھی عیدگاہ کو جائیں۔ یقیناً میرے محترم بھائیوں، جس طریقے سے ہم مردوں نے روزہ رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، بھوکے پیاسے رہے، ہمارے لیے جب خوشی کا دن ہے، عید کا دن، ان عورتوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہے۔ انہوں نے ہمارے سے زیادہ کردار اپنایا ہے رمضان کے مہینے میں، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام کیا، سحری کا انتظام کیا، افطاری کا انتظام کیا، تو وہ لوگ اس سے زیادہ خوشی کے حقدار ہیں۔ تو جب ہم عیدگاہ جاتے ہیں تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو بھی عیدگاہ کو لے کر کے جائیں، اور یہ واجب کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امرنا ان نخرج العواتق وذوات الخدور، ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم عیدگاہ کے لیے بوڑھی عورتوں کو بھی گھر سے باہر نکالیں اور نوجوان بالغ لڑکیوں کو بھی گھر سے باہر نکالیں، یعنی بوڑھی عورتوں کو بھی، جو گھر میں بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی عیدگاہ کو لے کر کے جائیں، اور نوجوان بالغ اور کنواری لڑکیوں کو بھی عیدگاہ کو لے کر کے جائیں۔ حتیٰ کہ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَمَرَ الْحُيَّزَ أَن يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی عیدگاہ کو جائیں، جبکہ حائضہ عورت پر نماز سرے سے فرض نہیں ہے، نماز اس کے لیے معاف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حائضہ عورت کو بھی عیدگاہ کو لے کر کے جاؤ، بشرطے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ مصلی سے تھوڑا ہٹ کر کے بیٹھے رہے گی، جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے وہاں پر نہیں بیٹھے گی، ذرا ہٹ کر کے بیٹھے گی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حائضہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں اور مسلمانوں کے دعاؤں میں وہ شریک رہیں گے، لیکن ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس جلباب یعنی دوپٹے اوڑھنے کے لیے، پردہ کرنے کے لیے چادریں نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت کے لیے چاہیے کہ وہ کسی سے مانگ کر کے لے کر کے جائیں، یعنی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہ جائیں، بلکہ کہا کہ کسی سے مانگ کر کے لے کر کے جاؤ، لیکن جاؤ ضرور عیدگاہ کے لیے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی پڑوس میں جو سہیلی ہوتی ہے یا کوئی عورت ہوتی ہے اس کو وہ چادر اڑا دے، لیکن جائیں ضرور۔ لیکن عورتوں کو چاہیے کہ وہ عید کے آداب کا خیال رکھیں، مثلا عورتیں بغیر پردے کے نہ نکلیں، خوشبو نہ لگائیں، کیونکہ عورت کی جو خوبصورتی اور زینت ہوتی ہے وہ اس کے مرد کے لیے ہے، پورے شہر کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو عورتیں اگر عیدگاہ نہیں آ سکتی تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں 2 رکعت عید کی نماز ادا کریں، 2 رکعت عید کی نماز ادا کریں، ان کے لیے بھی ضروری ہے عید کی نماز پڑھنا۔ تکبیرات سنت ہے، اگر کم زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تکبیرات ادا کرنا یہ سنت ہے۔ بعض عورتوں کو کتنے تکبیر پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کچھ پتہ نہیں رہتا ہے، اگر تکبیرات میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ عیدگاہ نہیں جا سکتی تو کم سے کم اپنے گھر میں ضرور عید کی نماز ادا کریں۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کہاں ادا کریں؟ افضل تو یہی ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر کے ادا کریں، اس کو عیدگاہ جا کر کے ادا کریں، لیکن اور جو شہر کے باہر ہوتا ہے، کھلی جگہ میں ہوتا ہے، کھلی جگہ میں شہر کے باہر عیدگاہ میں جا کر کے نماز ادا کرنا عید کی یہی سنت ہے اور یہی افضل ہے۔ البتہ کسی مجبوری کی وجہ سے
بارش کی وجہ سے یا شہروں کی تنگی کی وجہ سے یا آبادی کی وجہ سے، بھیڑ بھاڑ کی آبادی کی وجہ سے اگر آپ شہر کے باہر کھلے میدان میں نہیں جا سکتے تو مسجدوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ مجبوری کی حالت میں آپ عید کی نماز مسجدوں میں ادا کر سکتے ہو، اللہ یہ کہ سنت تو یہ ہے کہ عید کی نماز مصلی جا کر کے ہی ادا کرے۔ اسی طریقے سے نماز عید سے پہلے اذان اور اقامت مشروع نہیں ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے، اور عید کی نماز سے پہلے بھی بعد میں بھی کوئی سنت نماز بھی نہیں ہے، کوئی نفل نماز بھی نہیں ہے۔ عید کی صرف 2 رکعت آپ کو نماز ادا کرنی ہے، اور عید کی جو نماز ادا کرنی ہے وہ کیسی ادا کرنی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحیٰ فی الاولی 7 تکبیرات وفی الثانیہ 5 تکبیرات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں کہا کرتے اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات کے ساتھ عید کی نماز ادا کرتے، تو کل بزائد تکبیرات 12 تکبیرات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کرتے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سب کے سب تکبیرات خراج سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ اور عید کے دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ آپ بھی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے عید کے لیے عید کی ملاقات کریں، اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کریں تو اپنے زبان پر کیا کہیں؟ تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ، اس کو یاد رکھیں، تقبل اللہ منا ومنکم۔ حتیٰ کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے بھی بات کر رہے ہو تو انہیں بھی فون پر سلام و دعا کے بعد کیا کہیں؟ تقبل اللہ منا ومنکم، یعنی ہم نے جو اعمال صالحہ رمضان کے مہینے میں کیے ہیں، آپ نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، اللہ ہم دونوں کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، اس کا یہ معنی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جو شخص رمضان کے روزے مکمل کر لے اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے، 6 دن شوال کے روزے رکھے تو اللہ تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھا، اللہ اسے پورا سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرے گا اللہ اس کا 10 گنا زیادہ اسے اجر عطا کرے گا۔ تو ایک روزہ 10 روزوں کے برابر، رمضان کے 30 روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر، اور شوال کے 6 روزے یہ یقیناً 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ تو جو شخص 6 روزے رمضان کے 30 روزے مکمل کر لے اور پھر اس کے بعد 6 روزے رکھتا ہے، رمضان کے روزے پورے کر لینے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب اسے عطا کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کچھ ضروری مسائل تھے جس کو ہم نے آپ کے سامنے بتانا مخصوص سمجھا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کے دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جیسا کہ ہمارے بھائی کے اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ تو ان کے اہلیہ کو ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور امت میں جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے اے اللہ ان تمام لوگوں کے گناہوں کو تم اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔